بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ مضمون کہ یزید ملعون نے مدینہ طیبہ کے گورنر ولید کو کیوں معزول کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یزید ملعون نے اس وقت اقتدار سنبھالا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو اس لیے معزول کیا کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر سختی نہیں کی تھی۔ تو ولید کا قصور یہ تھا کہ اس نے بیعت کے معاملے میں حضرت امام عالی مقام علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر وہ سختی نہ کی تھی جو یزید ملعون کو مطلوب تھی۔ اس لیے یہ دونوں حضرات یزید کی بیعت کیے بغیر مدینہ منورہ سے بخیر و عافیت مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بخیر و عافیت الحمدللہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ حالانکہ یہ یزید ملعون جو تھا، اس نے ولید کو کیا لکھا تھا خط میں؟ یہ آپ نے اگر دیکھنا ہو تو البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 146 اور 147 پر۔ یہ اس کا پیغام نامہ جو ہے ولید کو یہ یوں آیا، کہنے لگا: اما بعد فخذ حسینا وعبداللہ ابن عمر وعبداللہ ابن الزبیر بالبیعۃ اخذا شدیدا لیست فی رخصۃ حتی یبایعوا والسلام۔ یہ کہنے لگا ملعون کہ یزید ملعون کہنے لگا کہ حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت کے لیے سختی کے ساتھ پکڑو، اور جب تک یہ لوگ بیعت نہ کر لیں ذرا ڈھیل نہ ہونے پائے والسلام۔ اخذا شدیدا، یہ لفظ آتا ہے نا، بالبیعت، بیعت کے لیے ان پر سختی کرو، اخذا شدیدا، سختی کی جائے۔ اب مروان ملعون جو تھا، اس نے کیا مشورہ دیا؟ اس کا مشورہ بھی دیکھیں اس ملعون کا۔ مروان کہنے لگا ان حضرات کے بارے میں کہ ولید کو یہ تھا کہ اگر یہ حضرات بیعت نہ کریں تو فوراً ان کا سر قلم کر دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت امام علی مقام، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سلام اللہ علیہم کے متعلق یہ مروان ملعون کیا کہنے لگا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دو۔ مگر ولید نے مروان کی بات نہ مانی، اس لیے اس شاہی فرمان کی تعمیل میں کوتاہی کا لازمی نتیجہ معزولی تھا۔ تو اس ولید کو جو ہے انہوں نے معزول کر دیا، یزید ملعون نے معزول کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو اس کی معزولی کی وجہ میں لتفریطی کا لفظ لکھا ہے، وہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے۔ حضرت ابو شریح کا گورنر مدینہ کو حرم پر فوج کشی سے منع کرنا، حضرت ابو شریح نے منع کیا تھا۔ چنانچہ اس کی جگہ گورنر ہو کر عمرو بن سعید اشدق، ولید کی جگہ پر اس نے عمرو بن سعید اشدق کو جو ہے مقرر کیا انہوں نے مدینہ پر گورنر اسی مہینے میں، اور یہ مزاج کا بڑا فرعون تھا اور بڑا متکبر تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ الفاظ ہیں نقل کیے: وکان متعلیاً متکبرا، یہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ سمجھنے والا بڑا ہی مغرور تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چونکہ ابھی تک یزید ملعون کی بیعت نہ کی تھی اور وہ حرم الہی میں پناہ گزین تھے، پناہ لیے ہوئے تھے، اس لیے اس نابکار نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے مدینہ میں آتے ہی حرم مکہ پر لشکر کشی شروع کر دی۔ ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ اس جو یزید ملعون کا یہ گورنر تھا نا، عمرو بن سعید اشدق، یہ اس نے فوج کشی کی، اور تو نعوذ باللہ دیکھو حرم شریف پر انہیں فوج کشی، توبہ نعوذ باللہ۔ اس کی اس ناشائستہ حرکت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و محترم صحابی حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ نے جس بہترین انداز میں اسے فرمائش کی کہ وہ صحیح بخاری میں اس طرح منقول ہے، جو کہ چوتھی حدیث مبارک ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مشہور صحابی رسول حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس کے سامنے جو ہے کیسے حدیث مبارک نقل کی، تو ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ملاحظہ کیجئے گا، اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کریں توجہ کے ساتھ اور آنے والی ویڈیوز کو بھی۔
اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔